بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رسول ہونے اور اللہ کا پیغمبر ہونے کے دعوے کو جھٹلایا اور جھوٹ سے کام لیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں مانتا، اس لیے اے حامان میرے لیے ایک محل بنوا تاکہ میں آسمانوں کے راستوں پر پہنچ سکوں اور موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس بات کا ذکر سورہ مومن آیت نمبر 36 اور 37 میں ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے محل بنواؤ تاکہ میں آسمان کے راستوں پر پہنچ جاؤں، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ راستے سے روک لیا گیا تھا۔ فرعون کا کہنا تھا کہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں اور اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ واقعی اسے اللہ نے رسول بنایا ہے یا نہیں۔ فرعون کا مقصد صرف لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے سے روکنا تھا اور انہیں جھٹلانے پر آمادہ کرنا تھا، اور اس طرح فرعون کو اس کا یہ عمل یعنی بلند اور بالا محل بنانے کی کوشش کرنا اور آسمان کو دیکھنے کی کوشش کرنا، اس کو بہت اچھا کر کے اس کی نظر میں پیش کیا گیا، مگر وہ اس برے کام کے بعد بھی ایک بار پھر ناکام ہوا، کیونکہ انسان کبھی بھی اپنی قدرت اور طاقت سے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان بلند اور بالا آسمانوں سے بھی بالا اور برتر ہے، اور اس بلندی کو رب کائنات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کو اینٹیں بنانے پر لگا دیا گیا تھا۔ فرعون کی جانب سے ان پر مصائب ڈھائے جاتے تھے۔ وہ لوگ سارا دن مٹی اور بھوسا اور پانی اور دیگر اشیاء جمع کرتے رہتے اور روزانہ کی مقرر کردہ مقدار پر اینٹیں تیار کرتے تھے۔ اگر کبھی اس مقدار میں کمی ہو جاتی تو فرعون کے اہلکار ان سب کو مارتے اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں ان کا خلیفہ بنا دے کہ اس کے بعد مصر میں تمہاری حکومت ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم کیسا طرز عمل اختیار کرتے ہو۔ سورہ مومن آیت نمبر 38 سے 40 میں آتا ہے، اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا بھائیوں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ یہ دنیا کی زندگی چند روز کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت کا گھر ہے وہی ہمیشہ کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو اچھے کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ ان آیات میں بندہ مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کو حق اور سیدھے راستے پر بلاتے ہیں، اس فانی دنیا سے بے رغبت ہونے کے لیے کہتے ہیں، اپنے ہر اچھے عمل کے لیے اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور برے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اس رب کے ہاں کوئی اجر کوئی محنت ضائع نہیں ہوتی، وہاں اچھے حالات میں وہی رہے گا جو حالت ایمان میں اچھے کام کرے گا، وہاں بے شمار اور عمدہ قسم کی بھلائیاں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور اس سے آگے سورہ مومن آیت نمبر 41 سے 46 میں آتا ہے، اور اے میری قوم میرا کیا ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو شریک مقرر کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب کی طرف بلاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کو دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں ہے، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور موسیٰ نے ان لوگوں کو برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون کے ماننے والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی کہ آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں ڈال دو۔ وہ بندہ مومن اپنی قوم کو آسمان اور زمین کے رب کی طرف بلاتا تھا، جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ جب کسی چیز کا
ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف پکارتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف لے جانے کی کوششیں کرتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور شرک کروں؟ میں تو تمہیں غالب اور معاف کر دینے والے رب کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے کہ جس کی طرف تم لوگ مجھے بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور ہم سب کو یقیناً اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور جو زیادتی کرے وہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں۔ باقی رہا اللہ تعالیٰ کا معاملہ، تو وہ اچھے اور برے سب لوگوں کا خالق ہے۔ وہ سب لوگوں کو رزق دیتا ہے، وہی بندوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے فرما برداروں کو جنت میں ڈالے گا اور نافرمانوں کو آگ میں۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرانے کے انداز میں کہا کہ تم میری ان باتوں کو بعد میں یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حجت تمام کر دی گئی اور ان کی طرف اپنے رسول کو بھیج کر ترغیب اور ترتیب کے انداز میں ان کے تمام شکوک اور شبہات زائل کر دیے گئے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔